میں دیتا ہوں میلاد پر دلیل. اگر تم سے کوئی میلاد پر دلیل پوچھے تو یہ قرآن کا دلیل اس کے سامنے رکھنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ اس بریلی نے قرآن کریم سے دلیل دی کہ اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کا میلاد منانے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرا ان لوگوں سے یہ سوال جو اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ صحابہ کرام جن کو قرآن کا مفسر سمجھا جاتا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت ابی بن قعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم اجمعین. کہ ان صحابہ کرام کو اس آیت کے اندر اللہ کے نبی کا میلاد منانے کا حکم نہیں سمجھ میں آیا؟ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا ان صحابہ کو قرآن کریم کی اس آیت سے میلاد بنانے کا حکم نہیں سمجھ میں آیا؟ اور پھر مفسرین حضرات نے تفسیر لکھی. سب سے پہلے امہات تفسیر، تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر جلالین. ان تمام مفسرین حضرات کو اس آیت سے عید میلاد النبی بنانے کا حکم سمجھ میں نہیں آیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اے لوگوں، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. جب بہترین زمانوں میں اس میلاد النبی کو نہیں بنایا گیا، کیا ان اصحاب کو، ان حضرات کو، ان مفسرین کو اس آیت سے یہ نہیں سمجھ آیا کہ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اور آج 1400 ساڑھے 1400 سال بعد آنے والے انسان کو، جس کی زبان میں تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے.